اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 17 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سبق نمبر 16 تک نماز اور قرآن پاک میں آنے والی 6 صورتیں جو کہ ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم نے کر لی ہیں، ان کو سمجھ لیا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جائیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم نے شروع میں جو اپنا ٹارگٹ تھا، جو ہم نے اس کا سلیبس تھا، وہ یہ تھا کہ نماز اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی 6 صورتیں، ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اور اس کے بعد کچھ دعائیں تھی جو انشاءاللہ یہ آنے والے 4 اسباق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ سب سے پہلے آج کے سبق میں نزول قرآن کا مقصد دیکھیں گے۔ ہم گرامر میں ہم فعل امر نہیں پڑھ رہے ہیں جس میں کچھ نئے افعال کریں گے، اور آخر میں آپ سب کے شوق کو بڑھانے کے لیے جو الحمدللہ دن بدن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، اس کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1040 بار آئے۔ الحمدللہ یہ اس کورس کا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ڈیزائن کیے گئے کورس کا ہی یہ فائدہ ہے کہ اس میں ہم 1 گھنٹے میں قرآن میں آنے والے 1000 سے زائد الفاظ سیکھ لیں گے، اور کسی بھی طریقے سے ہم اتنی جلدی یہ سب نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ سبق نمبر 17 کے اختتام تک ہم 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں۔ ہمیں اس بات پر خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کے انتہائی قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے جو ٹوٹل 41,111 الفاظ سیکھنے ہیں، اس میں سے 2000 سے بھی کم الفاظ رہ گئے ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں۔ نماز کے حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں ہے، آپ نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، جب آپ ایک دفعہ شروع کر لیتے ہیں تو آپ خود بخود آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کورس پہ نہیں رکیں گے، آپ اس سے آگے ضرور بڑھیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ جب آپ کو پورے قرآن پاک کو آپ خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے، اس پہ غور کرنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب قرآن کو سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نماز، کیونکہ نماز ہمارے لیے، جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں دن میں، تو ہمارا دن میں جو ہے تقریباً روز کم از کم 1 گھنٹہ اس ماحول میں گزرتا ہے، تو اس کے لیے نماز کو سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ سے بات کر سکیں، ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ سے کیا بات کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگ آگے بڑھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں ہم قرآن سیکھنا آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد سبق نمبر 19 میں سیکھنے کے طریقے دیکھیں گے، اور جو ہمارا آخری سبق ہے سبق نمبر 20، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو ایک دعویٰ کیا تھا شروع میں کہ ہمیں قرآن پاک کے 50% تقریباً الفاظ اس کورس کے بعد آئیں گے، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، ہم نے کس حد تک قرآن پاک کو سیکھا ہے۔ سب سے پہلے سورہ صاد آیت نمبر 29 نزول قرآن کا مقصد اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ مقصد نزول، قرآن پاک کو
نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے چل کے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں تدبر اس کی آیات پر، یعنی عربی آیات پر. قرآن کی عربی سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے. ٹھیک ہے، سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ترجمہ بھی تو کر کے سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کی پہ غور کرنا یا تدبر کرنا جو ہے وہ اس کی عربی آیات پر غور کرنا ہے، اس کے ترجمے پر غور نہیں کرنا. ترجمے سے ہم غور کر کے بھی اس طرح سے نہیں اس کو سمجھ سکتے جس طرح سے ہم عربی آیات پر غور کرتے. یہ اصل میں قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات پر غور کرنا. اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ، ترجمہ کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، ترجمہ پڑھنا بھی اہم ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی جو کلام ہے اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک انسانی کلام ہے آپ کے سامنے، اس میں 4 الفاظ ہیں. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس جو ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے شعر کی شکل میں، اگر اس کی تشریح کریں، اردو میں ہی کریں، چلیں کسی اور زبان میں آپ اس کو نہ ایکسپلین کریں، صرف اردو میں جو ہماری اپنی زبان ہے جس میں یہ لکھا ہوا اس میں ایکسپلین کریں، تو یہ انتہائی مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ توجہ اور ٹائم لگانا پڑے گا اور بہت کچھ لکھنا پڑے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ تو اور بھی مشکل کام ہو جائے گی، یا کوئی بھی اور لینگویج جو آپ کو اچھی طرح آتی ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ ان چند الفاظ کو آپ اس میں ٹرانسلیٹ کریں، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، تو وہ تو تقریباً ناممکن کے قریب ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پاسبل ہو جائے لیکن تقریباً ناممکن. تو جب یہ ایک انسانی کلام ایسی زبان میں جو ہماری بیسک زبان ہے اس میں جو ایک کلام ہے 4 الفاظ پر مشتمل، ہم اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ ترجمہ کر کے سب پوری طرح سمجھ سکتے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اس کی عربی پہ غور کرنا ہے. اگر آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لی ہوں، مختلف زمانوں میں پڑھ لی، تو آپ نے صحیح معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. جیسے کہ کلام اقبال جو کہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، اس کو بھی جب تک آپ فارسی کے کلام کو فارسی میں نہیں سمجھیں گے آپ کو اس کا اصل مفہوم سمجھ نہیں آئے. تو قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے اور یہ تو نازل عربی میں کی گئی. ٹھیک ہے، اس میں عربی، اس کو عربی میں ہی سمجھنا ضروری ہے. ترجمہ پڑھیں ضرور پڑھیں، اس کا ایک ثواب آپ کو علیحدہ سے ملے گا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو غور کرنے کے لیے اس کے عربی کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے. ابھی تک ہم نے جتنے اسباق پڑھے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی معنی ایک لفظ ڈفرنٹ معنی میں آ رہا ہوتا ہے، اور جب تک آپ کو اس جگہ پہ اس لفظ کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا آپ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ ترجمے میں آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا. تو جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نہ تو قرآن پاک جو ہم ناظرہ پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں اس کی ثواب کی کوئی نفی کی جا رہی، بالکل اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ جو ایک حرف پہ 10 نیکیاں وہ تو ملیں گی، اور نہ ہی ترجمے کی اہمیت کم ہو رہی ہے. ترجمے کے ساتھ ہم ترجمے کو برج کے طور پر لیں گے اور ترجمے سے ہی سیکھیں گے، جیسا کہ ہم نے اب تک سیکھا. ہم نے ان کو لفظ کو اردو میں اپنی زبان میں ترجمہ کر کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل منزل جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے عربی کلام کو سمجھنا ہے. عربی آیات کا ایک خاص اثر، سب سے پہلی بات جو ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہمیں ملیں گی پڑھنے کی. بعض صورتوں اور آیات کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں کے لیے بہت سی دعائیں قرآن پاک سے لے کر پڑھتے ہیں. ہم بچوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے لیے بہت سے کام ہیں جو ہم شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں. یہ صرف عربی آیات کا اثر ہے، وہاں پہ ہم ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم عربی آیات ہی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اثر ہے وہ انہیں عربی آیات کا ہوگا، لیکن اصل اثر تب ہوگا جب ہم اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور جب آپ کو مطلب پتا ہوگا، جب آپ کو اس کا مفہوم پتا ہوگا، تو ایک ایسا نورانی
वोल्टेज होगा जो दिल को चीर कर उतर जाता है। तो ये देखें कि आप में से सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, तर्जमा आप पढ़ते भी होंगे। जब आप तर्जमा पढ़ रहे होते हैं, नो डाउट उस वक्त भी आपको उस पर जो है उसकी चीजें आपको समझ आ रही होती है, आप पे दिल के पे असर हो रहा था, लेकिन जो असल असर कब होता है, जब आप उसकी अरबी पढ़ रहे होते हैं, जब आप अरबी को समझ कर पढ़ रहे होते हैं, तो फिर तो उसका उस असर का हम कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। अब हम बढ़ते हैं इस आया मुबारक जो आज हमने तिलावत सुनी है, कुरान के नाजिल करने का मकसद। ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 है, और इस आयत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल करने का मकसद बयान किया है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। अब हम देखते हैं इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा, ताकि हमें समझ आए कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ने क्या कहा है। सबसे पहला लफ्ज है किताबुन। आप मुझे बता सकते हैं कि ये इस्म फेल या हर्फ है? अब तो हम काफी आगे आ चुके हैं ना, हमें समझ आ जानी चाहिए। इस्म फेल हर्फ में से ये क्या है? इसम इस्म कैसे पता चला? चीज का नाम, मतलब है किताबुन। दो पेश से, तनवीन से। जी बिल्कुल, तनवीन से, बिल्कुल सही। आप सब लोग जो चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, जी माशाल्लाह से, दो पेश से। सिस्टर रुखसाना, सिस्टर फातिमा जी बिल्कुल ठीक। किताबुन, हमें दो पेश जो तनवीन है उससे हमें पता चला कि ये इस्म है, ठीक है। और ये हमें कैसे इसकी पहचान हुई? हमने इस कोर्स में पढ़ा है कि जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन हो, दो पेश, दो जबर या दो जेर हो, वो क्या होगा? इस्म। अच्छा, किताबुन की जमा भी हमने पढ़ी है, याद है किसी को? कुतुब। कुतुब, बिल्कुल सही। और ये दोनों अल्फाज याद रखना इतना मुश्किल काम इसलिए नहीं कि ये दोनों अल्फाज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये कुरान पाक में 261 बार आए हैं। अगला लफ्ज है अनजलनाहु। अनजलनाहु, ठीक है। इसके हमने दो टुकड़े करने, टुकड़ों का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना शुरू में। इसके दो टुकड़े करने हैं, कौन कौन से? अनजलना और और हु। हु। हु वही वाला जो हम इसम जमायर शुरू में हमने जो जुड़कर आ रहे थे, हु हुम का ये कुम ना वाला, ये बिल्कुल वही हु है। तो इसका मतलब क्या था? हु का मतलब क्या था, याद है किसी को? हु का मतलब हमने पढ़ा था हु उसका, क्योंकि ये जुड़कर आ रहा था। जैसे कि इंग्लिश में हम हिम या हिज का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है ना, उस तरह से अनजलनाहु। अनजलना, अनजलना जो है ये अनजला का टेबल, क्योंकि हम इस कोर्स में नहीं पढ़ते, बल्कि ये तो कोर्स 3 या 4 में जाकर पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें जो हम टेबल्स पढ़ चुके हैं उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जिसके आखिर में ना आया है वो हम के लिए होगा, ठीक है। अनजलना, ये माजी माजी का है। जी जी बिल्कुल और माजी का है। हम अनजलना और हमारे लिए है ना, जी नहनों से जिस तरह। बिल्कुल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। माजी का है और हमारे लिए है, हमने उतारा। किसके लिए? हमने उतारा। अब ये बात यहाँ पर कौन कह रहा है? ये बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्योंकि ये किताब कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला ने भेजी है। उसमें ये खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अनजलनाहु, हमने उतारा। किसको? उसको। अब किस उसको? कौन? किताबुन, जो हमने शुरू में पढ़ा है कि ये किताब जो है हमने उतारा है इसको। इलई का, इलई और का, ये हमने इला का टेबल भी पढ़ा था, याद है? इलैहि, इलैहिम, इलई का, इलैया, इलैकुम, इलैना। तो इलई का, इलई तरफ, और का आपके लिए। जैसे मन रब्बू का, आपका रब कौन, ऐसे आपका के, इलई का आपके, हमने उतारा है इसको तरफ आपके, ठीक है। अगला लफ्ज है मुबारक। मुबारक का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें याद रखना इतना मुश्किल काम नहीं। जैसे कि ईद मुबारक, किसी की कामयाबी पे हम मुबारकबाद देते हैं तो कहते हैं मुबारक हो। मुबारक का लफ्ज ये वही मुबारक है, मुबारकुन। लेकिन अरबी में मुबारक का लफ्ज बरकत के लिए इस्तेमाल होता है।
عید مبارک کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہے. جب ہم کسی کو کامیابی پہ مبارکباد دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کامیابی آپ کے لیے برکت والی ہے. تو مبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والی. اب اس پوری آیت کا اگر ہم لفظ پر لفظ ترجمہ ہم نے سیکھ لیا تو ہم نے اس کو سمجھنا تو کیا ہے؟ یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کتاب برکت والی ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں برکت کیا ہے. برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی ہے کسی نعمت کا مل جانا اور اس کے بعد اس نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. برکت ایسی چیز ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ روزی میں اللہ برکت دے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے ان کی انکم وہی ہوتی ہے لیکن اللہ اس میں اسی انکم میں برکت ڈال دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انکم اتنی ہی ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. تو برکت ایسی زیادتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ کتاب برکت والی ہے، یعنی یہ ہمیں نعمت کے طور پر ملی ہے، اسے یہ ہمارے لیے مبارک ہے. اور اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ یہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک. جس رات پہ یہ اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہوتی. کون سی رات؟ شب قدر. ليلة القدر. بالکل. جس رسول پہ یہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن کے، افضل الانبیاء ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی. بالکل صحیح. اور جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے ہمیشہ مکہ سے. المکرمہ. بالکل صحیح. تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جب اس کے اترنے سے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی تو وہ خود قرآن کتنی زیادہ برکت والا ہوگا. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دی. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس وقت موجود تھے ان کی زندگیاں بدل گئی. جب ہم ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور کیا بن گئے. سب سے واضح مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ جو اس وقت اپنے گھر سے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی زندگی بدل گئی. اور وہ مسلمان صرف 100 سال کے اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے، صرف 100 سال کے اندر، اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے. انہوں نے دنیا کا بیشتر جو علاقہ تھا وہ ان کے مفتوحہ علاقے میں آ گیا. اور پورے 1000 سال تک 100 سال کے اندر انہوں نے دنیا کا کی سپر پاور بن گئے اور پورے اس کے بعد 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح لیکن قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے. جب آپ سائنس پڑھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس، ان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی بنیاد کہیں نہ کہیں مسلمانوں نے ہی رکھی. تو وہ جب تک قرآن سے جڑے رہے وہ علم و عمل کے میدان میں ساری دنیا سے آگے رہے. آج مغرب جو اپنے آپ کو ایک ڈیولپ ریجن کہتا ہے، جو جنہوں نے اپنے آپ کو بہت آگے سمجھتے ہیں، انہوں نے سارے وہی اصول اپنائے ہیں جو اصل میں ہم مسلمانوں کے اصول تھے، جو اصل میں ہم نے اپنائے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہوا، اس لیے وہ اب ہم سے آگے ہیں. اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. 30 سیکنڈ آپ. ہر پریکٹس والی آیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے علم، سکھائیے، دوسروں کو سکھائیے. انزلناہ کا معنی بتائیے. انزلناہ ABCD میں سے. جی مسز کریم بالکل ماشاء اللہ
سے سسٹر فاطمہ, سسٹر رخسانہ, برادر آصف, سسٹر فرا, سسٹر سمینا. جی ماشاءاللہ بالکل آپ سب لوگ بالکل. محمد گلیکسی 7. اچھا یہ نا کوشش کیا کریں کہ نام اپنا لکھیں تاکہ زیادہ ایزی ہو جائے. چلیں جی ماشاءاللہ آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آسیہ گلزار جی سسٹر بالکل آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مبارکن کا معنی بتائیے, ابھی ہم نے یہ بھی پڑھا ہے. سسٹر علیحہ, مسز کریم, برادر آصف, سسٹر فاطمہ. جی ماشاءاللہ. سسٹر سمینا بالکل صحیح. سسٹر رخسانہ, سسٹر فرا. جی ماشاءاللہ. آسمان محمد گلیکسی 7. آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا ہے, کس کے ذریعے نازل کیا گیا تھا؟ سسٹر فاطمہ, سسٹر علیحہ. جی بالکل ماشاءاللہ. سسٹر فرا, برادر آصف, سسٹر سمینا, مسز کریم. جی ماشاءاللہ سب بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. چلیں جی اب ہم اگلی حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا حصہ ہے لیتبروا آیاتی. پہلے حصے میں, اس آیت کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے, یہ برکت والی ہے. اب اگلا ہے لیتبروا. لی کا معنی جو ہے, لی کو ہم نے ڈفرنٹ میننگز میں ہم نے پڑھا تھا. لیے میں بھی آتا ہے, تاکہ میں بھی آتا ہے. ہم ایک ٹیبل پڑھا تھا ہم نے, جو یقیناً میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کو سیو کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کرنے کی, کہاں کہاں آئے گا تو وہ کس میننگ میں آئے گا. تو یہاں پر لی کا معنی جو ہے تاکہ, اس لیے یہ ٹھیک ہے. لی یتبروا, یتبروا وہ غور کریں, ٹھیک ہے. یتبروا وہ غور کریں. اب یہ بھی ہے تو فعل, لیکن کیونکہ ابھی ہم اس کو اتنی انیشیل سٹیج پہ اس کو ہم اس کا سٹرکچر وغیرہ نہیں سمجھ سکتے. فی الحال آپ کو اس کو یاد رکھنا پڑے گا یتبروا سے. یتبروا کا لفظ آپ کو اگر اردو میں, جن لوگوں کو تھوڑی سی اردو, جنہوں نے مشکل والی اردو میں پڑھی ہوئی, تو ایک لفظ آتا ہے تدبر, اس سے یہ یاد رکھا جا سکتا ہے. یتبروا, تدبر کہتے ہیں غور کرنے والا, غور و فکر کرنے والا. تو یتبروا تاکہ وہ غور کریں. آیاتی, آیات, آیت کہتے ہیں جو ہم آیت کا ایک ٹکڑا, نشانی, آیت کا یہ مطلب ہوتا ہے, اور اس کی جمع ہوتی ہے آیات. تو یہاں پر یہ جو آیات ہے یہ جمع ہے, کیونکہ کھڑی زبر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف کی قائم مقام ہوتی ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا تو ہمیں آیت نظر آ رہا ہے نا, ہمیں دونوں وہ گول تا کے ساتھ لگ رہا ہے شاید وہ سنگولر ہے, نہیں وہ گول تا نہیں, گول ہا ہے, اور وہ ہی کے لیے, ہو ہی والی جو ہی ہے, جو ہم نے ضمائر متصلہ والی ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آیات جمع کے لیے, آیات ہی, اس کی آیات, تاکہ وہ غور کریں کس پر, اس کی آیات پر. اب غور کرنا ہے, کس پر کرنا ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جس کو نازل کیا, وہ کتاب جس کو اللہ نے نازل کیا ہے برکت والی ہے, تاکہ وہ غور کریں اس آیت پر. اگلا حصہ ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. وَلِيَتَذَكَّرَ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے بھی یتبروا پڑھا ہے, اسی طرح سے وَلِيَتَذَكَّرَ با اور لی, تاکہ, وا کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے, لی یہاں پر تاکہ کے لیے آیا ہے. اور یتذکر نصیحت پکڑیں, تذکر کہتے ہیں نصیحت کو, نصیحت پکڑنے کو, اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اور یہ دیکھیں لی یدبروا آیاتی ہے والی یتذکر اولو الباب, دونوں میں جو ہے لی جو ہے وہ تاکہ کے لیے آیا ہے. اولو, اولو, اولی, اولی جو ہے اس کی جمع اولو ہے, اور یہ یہاں پر والے کے معنی میں آتا ہے. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں یہاں پر عقل والے کے میننگ میں آیا ہے, لیکن یہ والے کسی بھی اس کے ساتھ اسم کے ساتھ جڑ کر جب یہ آئے گا اولو, تو اس کا مطلب والے, کسی چیز کو پوزیس کرنے والے, کسی چیز کو رکھنے والے, ٹھیک ہے. اولو الالباب, لب کہتے ہیں عربی میں عقل کو, اور اس کی جمع ہے الباب.
تو یہاں پہ اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ عقل والے. تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، وہ برکت والی ہے تاکہ وہ غور کرے، اور تاکہ صرف غور نہیں کرنا ہے، اس پہ نصیحت بھی پکڑنی ہے. اور یہ کام کون کرے گا؟ اولو الالباب، عقل والے. عقل والے، سمجھ والے لوگ یہ کام کریں گے کہ وہ اس پر غور کریں گے اور اس سے نصیحت پکڑیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں تدبر اور تذکر کیا فرق ہے. تدبر کہتے ہیں غور کرنا، یہی یہ تدبر میں ہمیں بتایا گیا ہے، غور کرنا، اور تذکر نصیحت حاصل کرنا. اب دونوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جب آپ غور کریں گے تبھی آپ نصیحت حاصل کریں گے. اپنی زندگی میں اس قرآن کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو جائیں. تدبر اور تذکر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی برکات حاصل کرنے کے لیے. اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ تدبر کیا اور کیسے ہوگا. یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا. یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہم نے پڑھ لیا کہ اس پہ تدبر کرنا ضروری ہے. اور کیسے ہوگا؟ تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ کے سامنے اخبار ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تدبر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو خبریں ہوں گی آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں. لیکن کیا آپ سائنس کی کوئی کتاب، فزکس، کیمسٹری یا بایو کی یا میتھس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ صرف آپ کے سامنے کھلی ہے اور آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں؟ نہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، کیسے اس کو آپ غور کر سکتے ہیں؟ اور غور اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو سمجھیں گے. اس کے بعد خود سے غور کرنا ضروری. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن کو ہم نے زندگی میں لانا ہے، اور وہ تبھی ہم کریں گے جب ہم خود سے غور کریں گے. قرآن کو کس طرح ہم نے زندگی میں لانا ہے، ہم کیسے زندگی میں لائیں؟ ہمارا اس کورس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے. تو اس کے لیے قرآن کو زندگی میں پہلے لانا ہے. کسی بھی چیز سے جب ہم تعلق بناتے ہیں تو پہلے ہم اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے قرآن سے ہم نے اپنے تعلق کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسا تعلق ہے. قرآن سے تعلق میں 4 چیزیں: راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی یعنی پرسنل، طے شدہ یعنی پلانڈ، اور متعلق یعنی ریلیونٹ ٹائم کے حساب سے. سب سے پہلے راست یعنی ڈائریکٹ. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں. اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. جب آپ اس کو پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہمارا قرآن پاک سے تعلق کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہے. ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب بھی اس کو سمجھتے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ مخاطب کر کے وہ کہا گیا. یہ میں نے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ جب آپ قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں اور آپ دن کے کسی حصے میں، کسی بھی دن میں آپ کے ذہن پہ کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے یا کوئی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، آپ روٹین میں قرآن پاک کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس دن کے ہی حصے میں مل جاتا ہے. اور یہ میں نے ایکسپیرینس بھی کیا، میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی وجہ سے، جب سے میں نے یہ اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑنا شروع کیا ہے، ابھی شروع کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جڑ گیا، جوڑنا شروع کیا ہے، تو یہ میرا ساتھ بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی وجہ سے کوئی میرے ذہن کو بات تنگ کر رہی ہوتی ہے یا میرے ذہن پہ کوئی بات ہوتی ہے، تو جب میں قرآن پاک کو کھولتی ہوں تو اس دن کوئی نہ کوئی آیت میری نظر سے ایسی ضرور گزرتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور گزرتی ہے جس کا تعلق اس مسئلے کے حل کی طرف ہوتا ہے. یہ میں نے پڑھا بہت پہلے تھا لیکن ایکسپیرینس مجھے اب ہوا ہے. تو قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے. ہم جو قرآن پاک کا جو حصہ ہم اس دن اس ٹائم پہ پڑھتے ہیں وہ ہمارا اس دن کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کا تعلق بنایا ہو. ڈائریکٹ تعلق بنائیں قرآن پاک سے، انڈائریکٹ نہیں. دوسرا ہے شخصی یا پرسنل. ہم کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہوتا ہے ہم اس میں سب سے پہلے ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرسنل ریلیشن شپ کرتے ہیں.
ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سے پرسنل ریلیشن شپ, ہم کسی تھرڈ پرسن کو انوالو نہیں کرنا چاہتے اور نہ کر. تو قرآن پاک سے تعلق بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں وہ ہمارا ڈائریکٹ اور اس کے بعد پرسنل ہونا چاہیے. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے, اس لیے نہیں کہ یہ نہیں سوچنا کہ اس وقت تھی یا یہ صحابہ کرام کے لیے تھی یا یہ ان کے لیے تھی یا ان کے لیے تھی, نہیں, یہ میرے لیے. جو بھی آیت ہم نے پڑھنی, جیسے کہ ہم نے کل سورہ کافرون میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ کافروں کو مخاطب کیا گیا, لیکن ہم نے الرٹ ہو جانا. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے, فلاں مشرکوں کے لیے, فلاں منافقوں کے لیے, یا فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے, مکے کے مسلمانوں کے لیے. بالکل ایسا نہیں سوچنا. جو آیت بھی ہم پڑھتے ہیں, جو بھی قرآن پاک کا حصہ ہم پڑھتے ہیں, ہم نے اس کو اس احساس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وہ میرے لیے ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. تیسری چیز ہے طے شدہ یا پلانڈ. ہم ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کے تحت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے. ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, اور یہ ریئلٹی ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن آج سے ہم کیا کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام. وہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے, جو آیت ہم پڑھیں گے یا سنیں گے یا اس پر غور کریں گے. پلانڈ تعلق ہے ہمارا قرآن پاک کے ساتھ. اگلا چوتھا جو پوائنٹ ہے, آخری پوائنٹ ہے متعلق یعنی ریلیونٹ. اب ریلیونٹ کیسے, متعلق کیسے؟ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تعلیم کے مشورے کے لیے, تو کیا آپ سے وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا, وہ آپ کو آپ کی تعلیم کے حوالے سے مشورہ دے گا نا. یا آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے مشورہ دے گا نا. وہ آپ کو آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹس تو نہیں بتانا شروع ہو جائے گا انٹل انلیس کہ آپ نے بزنس وہ کرنا. تو قرآن کو جب ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں مشورے کے لیے تو وہ ہمیں ریلیونٹ معلومات دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے قرآن پاک میں کوئی بات غیر متعلق بتا سکتا ہے؟ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ, آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی. کوئی بھی آیت جو آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, آپ نے یہ بات پہ غور کرنا ہے, یہ ریلیونٹ ہوگا, اس آیت کے ساتھ آپ کا ریلیونٹ تعلق. اب تعلق معلوم ہو گیا تو اگلی بات کیا ہے, تدبر. اب یہاں پر تدبر جو ہے عام آدمی کے لیے, ہم کیونکہ آپ میں ہم سب ایک عام آدمی ہے نا, ہم کوئی بہت اسکالرس نہیں ہے, تو یہاں پر ایک آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کون سا طریقہ؟ سب سے پہلے مطالعہ, اس کے بعد تصور, اور تیسرا احساس. ہم نے ایک سرکل 4 پوائنٹس کا ہم نے پہلے دن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, اس میں بھی یہی چیز. تو مطالعہ, تصور اور احساس. اور جب تعلق معلوم ہو گیا تو ہم نے کیا, تدبر اور تذکر کے لیے چند شرائط ہیں. وہ کون سی شرائط ہیں؟ سب سے پہلے توجہ یعنی کنسنٹریٹ. کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, جب تک آپ اس پہ کنسنٹریشن نہیں کریں گے آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. تو قرآن پاک کیسے سمجھ آ سکتا؟ جب آپ قرآن پاک پہ غور کر رہے ہیں تو اپنی کنسنٹریشن اس پر رکھیں. اس کلاس میں آپ 1 گھنٹے کی کلاس میں اپنے باقی ہر چیز کو آپ 1 گھنٹے کے لیے اگنور کر دیں. جہاں بھی جب بھی اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے اگلی کلاسز بھی QC2 QC3 بھی کرنے, اس وقت بھی یہ ہمیشہ کے لیے جب آپ قرآن پہ غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنی کنسنٹریشن صرف اس ایک کام پہ. فہم یعنی انڈرسٹینڈ. اب انڈرسٹینڈ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تصور کریں, امیجن کریں, جیسے کہ ہم نے ہر آیت کے بعد ہم یہ بات کرتے تھے کہ اس تصور کے ساتھ امیجن کر کے جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اس کو, اور اس کو فیل کرتے ہوئے آپ نے تدبر و تذکر کرنا ہے. قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے, اور ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ. جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں سے بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. اور نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو, اور جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر.
اور مطالعہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ تذکر کا ایک سادہ طریقہ یہی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، سب سے پہلے دعا، ہر عمل کی ابتدا ہم دعا سے کرتے ہیں، اس کے بعد احتساب کریں گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، اور آخر میں پلان بنائیں تاکہ جو غلطیاں آپ کر چکے ہیں وہ دوبارہ نہ کریں اگلے دن یا ہفتے کے لیے۔ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تدبر اور تذکر کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کریں، مگر صرف دعا کافی نہیں۔ مثلاً اگر آپ کا کوئی بچہ 10ویں جماعت میں ہو اور وہ آپ صرف دعائیں کرتے رہیں، نہ کتاب کھولیں، وہ نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف دعا سے ہمیں یہ کام آ جائے؟ تو کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، پلان کرنا ہے اگلے دن یا ہفتے کے لیے۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پڑھ رہی تھی کہ وداؤٹ اے پلان، مطلب مجھے ایگزیکٹلی ورڈنگ اس میں یاد نہیں ہے، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی پلان کرتے ہیں اور کوئی کام اپنی کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ پلان نہیں بناتے تو وہ جسٹ ایک وش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کام آپ کر لیں گے۔ تو اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بناتے تو آپ نے بھوکے رہنے کا پلان بنا لیا، مگر پلان بنا کے اس پہ چیک، اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجیے۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، مثلاً تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹیم ورک اور اجتماعیت وغیرہ۔ یہ تمام کام جو ہیں یہ ہم خود کر سکتے ہیں، ہم ایز اے عام انسان، کامن ہیومن بینگ ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم پلان بنا سکتے ہیں۔ تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتی، پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے، اس میں اپنا وقت اور پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی۔ اب اگلے اسباق میں آنے والی آیات اور اذکار کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، اور اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے، اور جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب بھی ہمیں مل سکے۔ ان کو تو ملے گا، جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں اور وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے ساتھ ساتھ سکھانے والے کو بھی ملتا ہے۔ قرآن کے حقوق، پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کے حقوق کون سے؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول ہی پورا نہیں سکتا۔ آج اور ابھی سے اس وقت دعا کریں اور پلان بنائیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے، ہم یہاں پر اپنا سفر نہیں روکیں کہ اسی وقت ہماری منزل نہیں ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں، اور یہ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ کلاس کے سٹارٹ میں آئی تھنک 30 سے ابو اسٹوڈنٹ تھے، آج کلاس میں 15 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ 15 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے اپنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہاں تک پہنچے، ورنہ اگر 15 لوگ جا سکتے تھے تو یہ 15 بھی جا سکتے تھے، لیکن یہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، یہ کمال آپ کا ہے، یہ آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کے جذبے کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ہے، الحمدللہ۔ یہاں پر ہمارا پہلا حصہ آج کے سبق کا مکمل ہوتا ہے، تھوڑا سا آج ٹائم زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے شاید ہمیں تھوڑا سا 10 بجے سے ہمارا اوپر ٹائم چلا جائے، کوشش کرتی ہوں میں کہ بی پارٹ جو ہے وہ
ٹائم کے اندر اندر کمپلیٹ کر دوں. اب ہم بی پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں, گرامر کی طرف. گرامر میں ہم فعل امر و نہیں میں کچھ نئے سیکھے پڑھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کر کے ایک دفعہ میرے ساتھ سب کر لیں. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اور مجھے پوری امید ہے, بلکہ یقین ہے کہ کیونکہ آج 17واں سبق ہو گیا ہے تو آپ سب کو اس کی پریکٹس آپ میرے ساتھ کرتے ہوں گے اور آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہوگی. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل, حرف. اسم کسی کا نام یا صفت, فعل جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. فعل کی 3 قسم, فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا, فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا, پورا ہے یا ہوگا, اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی اور مضارع ہم پڑھ چکے ہیں, فعل امر ہم اب پڑھ رہے ہیں. اب فعل امر و نہیں دونوں کا ہوتا ہے. امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے, اور نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ حکم یا درخواست سامنے والے سے کی جاتی ہے, تو اس لیے امر میں ہمیشہ سامنے والا صیغہ ہوتا ہے, امر اور نہیں. اور ہم اپنے عام طور پہ ہم اپنے سے بڑے سے درخواست کرتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے کو حکم دیتے ہیں. عام طور پہ چینج بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پہ. سب سے پہلے فعلا کا ٹیبل ہے, یہ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. آج بھی سسٹر نے بلکہ اس کی ریویژن کل بھی ہم نے کی تھی, آج بھی کروائی تھی. فاتحہ کا بھی کیا تھا. یہ ہم کیونکہ ہم نے کل کیا تھا اس لیے اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کریں. اماد آپ کا ہاتھ کھڑا, یہ ناصرہ کا ٹیبل کروا دیں. اماد انمیوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصرہ اس نے مدد کی, ناصرو ان سب نے مدد کی, ناصرتا آپ نے مدد کی, وہ مدد کرتا ہے, سرنا وہ سب مدد کرتے ہیں, سرو آپ مدد کرتے ہیں, انسرو میں مدد کرتا ہوں, تنسرونا آپ سے مدد کرتے ہیں, ننسرو سر مدد کر, آپ کی آواز چلیے سسٹر سمینا ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ناصرہ اس نے مدد کی, ناصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں, انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, لا تنصرو مت مدد کرو, لا تنصرو مت مدد کرو, لا تنصرو مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو, لا تنصر فعل امر نہیں میں ہمیشہ آخری جو حرف ہوگا وہ لا تنصر جی مت, لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ سسٹر, ماشاءاللہ سے. اب ہم آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. ہم نے دارابا یدریبو کا ٹیبل پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اب میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جیسے ہم نے فعلا اور فاتحہ کے ٹیبل میں جب ہم نے فعل امر پڑھا تھا تو ان میں الف کے نیچے زیر آئی تھی, جیسے افعل اور افتا. لیکن ناصرہ سے کیا تھا, انصر بنا تھا, ٹھیک ہے. صرف ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ناصرہ کے وزن پہ افعال آئیں گے صرف ان میں الف کے اوپر پیش آئے گی, باقی 3 باب کے افعال ہوں گے ان پہ الف کے نیچے زیر آئے گی, اور ان میں جو اصل تبدیلی ہوگی وہ تیسرے حرف پر ہوگی جیسے کہ مضارع میں ہوتی ہے. ہم نے فعلا سے افعل پڑھا تھا, تو دارابا سے کیا بنے گا, دارابا سے فعل مضارع کیا تھا, دارابا سے یدربو تو کیا بنے گا, ادرب. فعل امر کیا بنے گا, ادرب, ٹھیک ہے. کیا کریں گے, ادرب مار, ادربو مارو, لا تدرب مت مار, لا تدربو مارو, ادرب ادربو, لا تدرب لا تدرب, ادرب ادرب مار,
इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जी कौन करवाएगा इसकी प्रैक्टिस? कौन करवाएगा? सर मिसेस करीम आप करवाएं। जी, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रुखसाना आप करवाएं। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर फातिमा ये वाला एक दफा कंप्लीट टेबल आप अब दाराबा का करवा दें विद ट्रांसलेशन। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा। दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते, तदरिबू आप मारते हो, अदरिब मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हो, नदरिबू हम मारते हैं, हम सब मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। एक दफा और करवा दे। अमाद आप ट्राई कर लें, अगर आपका नेटवर्क सही चल रहा है तो आप ट्राई कर लें दाराबा का टेबल कंप्लीट टेबल एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दाराबा इसने मारा, दाराबू इन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिब, यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबू ना आप सब मारते हैं, न रिबू हम मारते हैं, इद रिब मारना मारा, इद रिबू मारू मारो, ला तद ला तद तदरिब मार, इद्रिब इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तदरिब मत मार। आपका माइक म्यूट हो गया था। ला तदरीबू मत मारो। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। और आप सब ने ये बात ज़हन में रखनी है कि फेल अम्र और नहीं में आखिरी जो हर्फ होगा वो हमेशा साइलेंट होगा, साकिन होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। इद्रिब, अद्रिबू, इद्रिबू, नद्रिबू। जी सिस्टर रुखसाना आप और सिस्टर समीना आप। सिस्टर रुखसाना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर समीना आप आंसर करें। इजरिब अद्रिबू, इजरिबू नद्रिबू। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब आप दोनों ही ये वाला भी करवा दें। ये यहाँ पर अल कुर्रा, कुर्रा कहते हैं फुटबॉल को, ठीक है? तो इद्रिबल कुर्रा फुटबॉल को मार। तो चलें आप ही दोनों ये भी करवा दें। इद्रबिल कुर्रा, इद्रिबिल, इद्रिब ये आपने ज़हन में रखना है, रे के नीचे ज़ेर है। इद्रिबिल, इद्रिबिल कुर्रा, अद्रिबुल कुर्रा, इद्रिबुल कुर्रा, नद्रिबुल कुरा। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अगला जो है वो है सामिया से। हमने ये जाराबा यदरिबू से पढ़ा था। सामिया यस्माउ जो है उस क्योंकि सामिया का जो मुदारे था वो भी फातहा के पैटर्न पे बना था। वो बाब मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि वो माजी में ही सामिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो सामिया का क्योंकि मुदारे जो था वो भी उसी पैटर्न पे था, तो अम्र भी उसी पैटर्न पे हो जाएगा, ठीक है? तो सामिया यस्माउ से इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्मा। इस्मा, हाँ इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुन। जी कौन करवाएगा? आप तीनों अपनी हैंड रेज रखिए, आप लोगों से भी मैं करवाती हूँ। कोई और नया नाम भी आज कोई और भी करे ना। जी ये है मलिक असदुल्ला, आप करवाएं।
اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ برادر. سسٹر علیحہ آپ بھی کروا دیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ. سسٹر فاطمہ آپ کروائیں. اسما سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ سسٹر. اب یہ سامیہ کا پورا ٹیبل سسٹر رخسانہ آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر فاطمہ آپ ایک دفعہ آپ بھی کمپلیٹ ٹیبل کروا دیں. سسٹر ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے کے؟ ترجمے کے ساتھ. جی. سامیہ اس نے سنا، سامیہ ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ. آگے ہے عربی بول چال. اسم اسمعو، اسمعو نسمعو. نسمعو. اور یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ القرآن لگا کر اس کو عربی بول چال جو کی ہے. سسٹر سمینہ آپ کوشچن کریں اور سسٹر فاطمہ آپ آنسر کریں. جی. اسمع القرآن، اسمع القرآن، اسمع القرآن، نسمع القرآن. جزاک اللہ سسٹرس. اس کے بعد عالمہ سے، عالمہ کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، عالمہ یعملو، اس سے علم، علم، علمو، لا تعلم، لا تعلمو. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ آج ٹائم کم ہے اس لیے اس کی ہم پریکٹس نہیں کرواتے. کل انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اس میں ریویژن میں یہ آپ سے ضرور کرائیں گے. اس کے بعد عاملہ کا، وہ عالمہ کا تھا، یہ عاملہ کا. عاملہ کا پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اس میں بھی عمل عمل کر، ایمالو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ان کی آپ نے پریکٹس زیادہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عالمہ اور عاملہ بہت زیادہ ریزمبل ہے اور بعض دفعہ اس میں کرتے ہوئے تیزی سے کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کوسچن میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی پریکٹس کریں تاکہ کل آپ ریویژن میں اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں. اور پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ ریویژن میں اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ آپ کو یہ ایگزامس میں بھی انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا. اس کے بعد فعل کے 4 اہم نمونے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. پہلے ہے فاتحہ، یفتح، افتح. اس کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھے ہیں فعلا اور جعلا. ناصرہ دوسرا پیٹرن ہے، دوسرا باب ہے. اس کے وزن پہ ہم نے پڑھے ہیں خالقہ، ذاکرہ اور عبدہ. اور تیسرا ہے دارابا اور یدربو، ادرب. اور اس کے بعد چوتھا ہے سامیہ جس میں ہم نے عالمہ اور عاملہ پڑھے ہیں. یہ الحمدللہ یہ سب ہم نے چاروں جو ہمارے ابواب ہیں وہ ایک طرح سے مکمل ہو گئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ ان میں کہاں کہاں کیا کیا ڈفرنس آ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ہم ان چاروں سٹائلز کو دہرا لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی نظم کہہ لیں یا الفاظ کہہ لیں کچھ جن کے ذریعے ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. ہم نے یہ 4 ابواب جو ہیں ہم نے قرآن پاک میں آنے والے یہ 4 ابواب اس نماز کی کورس میں سیکھ لیے ہیں، جس میں سے پہلا ہے فاتحہ یفتح. اس کو یاد کرنے کے لیے کیا ہے، اگر قرآن کھولو گے، اگر قرآن کھولو گے، کھولنا فاتحہ اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے تو اللہ کی مدد آئے گی. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے.
ورنہ مار پڑے گی. دارابا اس نے مارا، یدریبو وہ مارتا ہے، اس لیے سن لو. سامیہ یسمعو. ٹھیک ہے. اب کل آپ لوگوں نے یہ بھی یاد کر کے آنا ہے کہ ہم ان کو ان چاروں ابواب کو یاد رکھنے کے لیے جو ہم نے چھوٹی سی نظم ہے، اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی اس لیے سن لو. اس کے ذریعے آپ کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے یہ چاروں ابواب یاد ہو جائیں گے. اب آخر میں ہم نقطہ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں یاد رکھنے کا ایک بہت ہی اہم راز سیکھا تھا. کون سا؟ کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اب آپ اگر ان مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. یہ ہم نے ایک راز سیکھا پچھلے سبق میں. اور اس کورس کا ایک خاص راز، ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، یعنی ہمارے لیے آسان بھی ہے اور جانی پہچانی بھی ہے، اور اس سے ہماری روحانی یا جذباتی ایفیلیشن بھی ہے، اور بار بار ہمارے استعمال میں آنے والی ہے. اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے تاکہ آپ کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 17 کے اختتام پر ہم نے 208 نئے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. الحمدللہ. 7 ہوم ورک نہیں بھولنے. یہ ایک ریمائنڈر آپ کو ہر کورس کے اینڈ پہ ہر کلاس کے اینڈ پہ کروایا جاتا ہے. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے. ہم میں سے سب کرتے ہیں، یہ کوئی بھی اس میں نئی چیز نہیں، ہم سب کرتے ہیں. یہ 5 منٹ تو کم ہے بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. 5 منٹ تو ہم ایک نماز کے بعد جو زبانی چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. یہ پاکٹ بک جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے، اس کو کبھی بھی نہیں آپ نے اگنور کرنا. اور اس کو دن میں 5 دفعہ نماز کے بعد آپ صرف 30 سیکنڈ کے لیے پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گی. کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. سب سے اہم بات، آپ منتخب ہیں اور اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. انسان نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کلاس میں شامل ہوں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس کتاب انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، یہ دعا مانگتے رہیں تاکہ اللہ ہمارے لیے اس سیکھنے کو میں اضافہ کرے اور اس میں برکت ڈالے. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سیکھنا آسان ہے تو پھر سکھائیے. اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، ہم سکھا سکتے ہیں. آپ سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. آپ خود اچھا سیکھیں، اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا ریمائنڈر، وقت جمع کروانے کی آخری تاریخ جمعرات 26 نومبر 2023 ہے. ہمارا فائنل کوئز جمعہ 27 جنوری 2023 کو ہوگا. کوشش کریں ورک بک 26 جنوری تک کمپلیٹ کر کے آپ اس کو سبمٹ کروا دیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.